والے ان کے اپنے نوکر ہوتے ہیں, وہ انہی کے اوپر, یعنی تو وہاں کی روایت یہ ہے کہ جیسے آپ کے اوپر ایک کرمنل کیس, کوئی چارج لگتا ہے اور یہ بڑا سیریس چارج ہے, تو اس پر آپ اس وقت اپنی پوزیشن سے ریزائن کرتے ہیں, یعنی کرکٹ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو گئے باہر, اور پھر اپنے آپ جب کلیئر کر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی جو انہوں نے کہا کہ پلیئرز نے وڈرا کیا تھا, وہ بھی ٹھیک تھا, کیونکہ وہ اتنا پریشر میں نہیں. بٹ آئی سی سی کو پھر ان کو سسپینڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دس واز ہز کمپلینٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ جب ایک دفعہ پلیئرز نے ودرا کیا تو آئی سی سی نے کیوں ایکشن؟ نہیں, آئی سی سی سسپینڈ اس طرح کر سکتے کہ جب تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے تب تک نہیں کھیل سکتے. اچھا, تو براڈر وہ جو سسپینشن ہے بیونڈ دس. تو یہ عمران, اگر پاکستان والی آپ سچویشن دیکھیں, جو بھی ہم بریک میں بات بھی کر رہے تھے, ایک جسٹس قیوم کی رپورٹ آئی تھی جس کے بارے میں سب نے بہت بات کی کہ جسٹس قیوم کی رپورٹ آئی, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ بڑی سیریسلی آپ کو ضرورت ہے ٹو کلین اپ یور انٹائر کرکٹ سین, خاص طور پہ میچ فکسنگ کے حوالے سے. لیکن ہم نے کیا تو نہیں. دیکھیں, جسٹس قیوم کی رپورٹ نے ہمیں بڑا ڈیمیج کیا, کیونکہ جسٹس قیوم کہتے پھرے ہیں کہ ایویڈنس ہے اور اس کے اوپر ایکشن بھی نہیں لیا گیا. تو اب جب جسٹس کی, اور یہاں نہیں کہہ رہے, ان کی باہر خبریں چھپی ہیں, مجھے باہر کے لوگوں نے مجھے انٹرویو کیا ہے کہ آپ کا جس نے انکوائری کیا وہ کہتا ہے کہ ایویڈنس تھی اور بورڈ نے ایکشن نہیں لیا. لیکن اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچا. اس سے یہ لگا کہ ہمارے بورڈ کو اتنی بڑی کرپشن, یہ بہت بڑا چارج ہے کہ پیسے لے کے میچ ہارنا ایک بہت بڑا چارج ہے. 1919 کے اندر امریکہ میں ایک بیس بال ٹیم نے بکی تھی, انہوں نے پیسے لے کے میچ ہارے تھے, انہوں نے ساری ٹیم کو بین کر دیا اس ٹیم کو, اور اس کے بعد کبھی امریکہ میں میچ فکسنگ نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے صرف کرکٹ کو چھوڑیں, یہ کرکٹ ایک مائکرو لیول پہ ایک اوور آل معاشرے کا ایک ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے مجرموں سے کیسے ٹریٹ کیا ہے. جو مجرم ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھیں نا, آج اپنا ملک دیکھ لیں, ان کو ہم این آر او دے دیتے ہیں. تو یہ شاید جسٹس قیوم کا بھی جو انہوں نے جو فائنڈنگ ہوئی ہو, انہوں نے پلیئرز کو بھی این آر او دے دیا ہو. بہرحال اس سے ہمیں ڈیمیج بڑا کیا ہے, کیونکہ اس کے بعد جب ٹیم ہاری, آپ دیکھیں 2003 میں ٹیم ہاری, تب شور مچا دیا میچ فکسنگ ورلڈ کپ میں. 2007 میں جب باب وولمر کا کیس ہوا تو ساری دنیا میں شور مچ گیا کہ بکیز نے مار دیا, اپنے کھلاڑیوں نے شور مچا دیا, 2-3 نے جا کے باہر کے. تو اس سے ہمیں نقصان پہنچتا رہا. اور اب یہ پھر اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. آپ نے کہا نا کہ باقی ٹیموں سے کیوں نہیں, میرے خیال میں یہ وائڈ سپریڈ ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ دنیا میں ہر جگہ ہو سکتا ہے. لیکن عمران, پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے, اور ایز اے پاکستانی ہمیں یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے پلیئر سب سے زیادہ ان کے بارے میں پوری دنیا میں بات ہوتی ہے میچ فکسنگ کے حوالے سے. آئی مین, از دیر اینی ادر ٹیم بیونڈ دا پاکستانی ٹیم جس کے اتنے اسکینڈلز نکلتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو اسپاٹ فکسنگ ہے نا, میچ فکسنگ نہیں, اسپاٹ فکسنگ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پکڑی جا سکتی نہیں ہے, یا پکڑ ہی نہیں سکتے. اور یہ ہو سکتی ہے, یہ اب کتنی ہے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو میں نے یہ دیکھا ہے, یہ تو بائی چانس پھنس گئے, یہ کتنی زیادہ ہوتی ہے. یہ کتنے, کوئی بھی کھلاڑی کر سکتا ہے نو بال, کون بولر ہے جو نو بال نہیں کرتا, تو کیسے آپ پکڑیں گے؟ کہ تو نیوز آف دا ورلڈ نے پاکستانیوں کو پکڑنا نہیں, پکڑ تو لیا, لیکن اس کے پکڑنے سے ہمیں یہ شک رہے گا کہ یہ کتنی زیادہ ہے. یہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ, ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ ہو کرکٹ کے اندر, لیکن اس کو پکڑیں گے کیسے؟ لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ واقعی ایک ہمارے لیے ہماری کرکٹ کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. ناظرین, ڈیمیجنگ کرکٹ کے لیے بھی ہوگا, اور ویسے بھی کرکٹنگ دنیا میں پھر یہ کیا ہم کہیں کہ میچ فکسنگ, اسپاٹ فکسنگ, یہ سب چیزیں اب ایک اتنا انٹیگرل حصہ بن گئی ہیں کرکٹ کا. اور اگر انٹیگرل حصہ بن گئی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے؟ واپس بریک کے بعد آئیں گے اور اسی کرکٹ لیجنڈ سے پوچھیں گے کہ اس کا کوئی علاج ہے بھی یا نہیں ہے. بریک کے بعد.